اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت معتبر نام اور میرے رفقائے کار اسٹیج پر بھی ہیں، سامنے بھی ہیں، کیونکہ وقت کم ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا، شیروں کی طرح جن سے ڈکارا نہیں جاتا، عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا، عزت کی طرف ان کو پکارا نہیں جاتا۔ میں خانہ اکرام میں دنیا پینے نہیں دے گی، میں خانہ اکرام میں دنیا پینے نہیں دے گی، کسی نامرد کو دنیا جینے نہیں دے گی۔ کسی اور نعرے ایسا پھسپھسی انداز سے لگا رہے ہیں، اور جو آئے یہاں بلا شبہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی فرقہ پرستی کے مقابلے کے لیے آئے، تو اتنے کمزور طریقے سے بات کریں تو کیسے یہ سمجھیے نعرہ ہوگا۔ خود سیکریٹریٹ مساجد پر مفتی ابرار صاحب نے نعرہ لگوایا، ایسا دکھا کہ کوئی گھر میں خواتین بھی نہیں لگاتے ویسا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اب ہاتھ اٹھا کر اس بات کا اعلان کریں کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کا تعمیر کا کام اسمبلی سیشن کے ختم ہونے کے فوری بعد ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے کیا کرنا ہے وہ ضرور کریں گے۔ آپ کو یہ بات منظور ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اعلان کریں کہ سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر اسمبلی سیشن کے فوری بعد شروع ہو جانی چاہیے، کیونکہ حکومت نے کئی بار تماشے کیے ہیں، حکومت نے کئی بار سمجھیے باتیں کی ہیں۔ کل بھی ایک پریس کانفرنس میرے سامنے میرے احباب بتائے، چیف منسٹر نے وعدہ کیا۔ میں ایک سوال کروں گا، پھر بھارتیہ جنتا پارٹی پر اور پھر حیدرآباد دکن کی تہذیب پر آؤں گا۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ علماء کا ایک وفد کب گیا؟ علماء کا ایک وفد کوئی 65 ڈیز کے بعد چیف منسٹر سے ملنے گیا۔ 65 دن سے پہلے آپ نے ملین سگنیچر کیمپین پورے اسٹیٹ میں سمجھیے کہ صاحب چلائی۔ خصوصی دعائیں مساجد میں مانگی گئی سیکریٹریٹ مساجد کے لیے، بلکہ اس ڈیلیگیشن میں ایک عالم صاحب بھی گئے تھے۔ انہوں نے بقرعید کو مجھے فون کر کے یہ کہا تھا کہ ملک صاحب ایسا لگتا ہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کووڈ بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف ظالموں نے مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، لڑائی لڑیں گے، اور وہ لڑائی یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ لڑائی انہوں نے شروع کی لڑائی لڑنا، اور تلنگانہ کے ایک چھوٹے چھوٹے قصبے میں بھی ملین سگنیچر کیمپین کی مہم پوری طاقت سے ہوئی۔ یہاں ظہیر آباد کے اور دوسرے علاقوں کے ذمہ دار بھی سمجھیے کہ اس وقت آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سگنیچر کیمپین کو چلایا، اور 1 ملین سگنیچر کیمپین کی تکمیل ہو رہی تھی تو علماء نکل کر CM کو بولنے گئے کہ ہماری مسجد شہید ہو گئی، آپ کب بناتے مول صاحب؟ اور ہمارا یہ اسٹینڈ تھا کہ ہم حکومت سے مساجد کی تعمیر پر کوئی بھیک نہیں مانگیں گے۔ مساجد حکومت نے شہید کی ہے، سڑکوں پہ طے کریں گے کہ حکومت مساجد کیسے بناتی ہے۔ ہم بھیک مانگنا نہیں چاہ رہے تھے،
کوئی ڈیلیگیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں مفتیان اکرام اس وقت موجود تھے، خود سمجھے کہ مفتی ابرار صاحب بھی موجود تھے، یہ سب سمجھے کہ ایم پی جی اور تمام جماعتیں موجود تھی۔ جب یہ فیصلہ میں نے سمجھے کہ صاحب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سامنے کرا کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے سیکریٹریٹ مساجد کے مسئلے پر، بلکہ ہم مسئلے کو مسلمانوں سے رجوع کر کے حل کروائیں گے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بغیر حکومت کو بولے کہ مسجدیں کیسے تعمیر ہوں گی، تو میں نے جواب دیا ہم بھیک مانگنے والی قوم سے نہیں ہیں، ہم حق چھیننے والی قوم سے ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ حکومت کو مجبور ہونا پڑا، ورنہ مساجد کی بات کو بھلا دینے کی بات کی جا رہی تھی، مساجد کے مسئلے کو لیت و لال میں ڈال دینے کی حرکت کی جا رہی تھی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کووڈ میں پوری پامردی سے مقابلہ کیا اور مساجد کی بات ہوئی۔ اب مساجد صرف مساجد بن رہے ہیں۔ ایک سوال میں آپ تمام سے کر رہا ہوں، اور میں سوال کرتا ہوں اس وجہ سے سمجھیے کہ پولیس بھی بڑا پریشان ہے، ایڈمنسٹریشن بھی پریشان ہے کہ مشتاق ملک سمجھیے کہ صاحب کوئی نہ کوئی بوال پیدا کرے۔ بوال اگر پیدا کرنا چاہوں تو کمشنر آف پولیس حیدرآباد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ صاحب بوال اگر پیدا کرنا چاہوں تو تم حیدرآباد کو نہیں سنبھال سکتے۔ یہ طاقت ہمارے اندر ہے، یہ قوت ہمارے اندر ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے غنڈے اور آر ایس ایس کے بدماش چار مینار پر ٹھہر کر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں، اور مسلمان اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تو 3 اپلیکیشن رد کی جاتی ہیں اور 3 اپلیکیشن کو روکا جاتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اور کورٹ میں 3-4 بار ہائی کورٹ میں ایڈجرنمنٹ لیا جاتا ہے کہ صاحب مشتاق ملک کو، تحریک مسلم شبان کو یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو پرمیشن نہ دیا جائے، اور پرمیشن ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 100 آدمی کا پرمیشن ملے گا، 100 آدمی کا پرمیشن ملے گا، 100 سے بڑھ کر نہ ہو۔ مجھے اطلاع ملی دفتر پر کہ پولیس آ کر کرسیوں کو گن رہی ہے۔ آپ گن لیجئے، کرسیوں کو گن لیجئے، لیکن دلوں کو نہیں گن سکتے۔ آپ دلوں کے انقلاب کو نہیں گن سکتے، کرسیوں کو گن رہے ہیں آپ۔ ہم سمجھیے کہ صاحب ایک پابند ڈسپلین دستور کے مطابق جد و جہد کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ اگر راستہ تبدیل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو راستہ تبدیل کرنا مشتاق ملک کو بہت اچھا آتا ہے۔ کوئی للو پنجو نہیں ہوں، یہ خلوت گراؤنڈ گواہ ہے، میرے بزرگ یہاں گواہی دیں گے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اسی خلوت گراؤنڈ پر ہم وشوناتھ پرتاپ سنگھ کو بھی بلائے ہیں، اور یہاں سے ہندوستان میں سب سے پہلے این ٹی راما راؤ نے اسی پلیٹ فارم تحریک مسلم شبان کے پلیٹ فارم سے کہا تھا بابری مسجد ریکنسٹرکشن ایٹ اٹس اوریجنل سائٹ۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے ہمارے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ دستور کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ قانون کیا ہے، ہم اس کی پاسداری کے تحت جد و جہد کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ 8واں پروگرام تھا جس کو پولیس نے سمجھے کہ ریجیکٹ کیا تھا، اور بار بار ہم کو ہائی کورٹ لے جایا جا رہا ہے۔ ہم ہائی کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، ہم آپ سے ڈریں گے نہیں۔ آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ ہم نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ حکومت کے کوئی تلوے چاٹ کر بات کرتے ہیں۔ سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں چیف منسٹر سے بات کی گئی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں مسلمانوں کے غیور اور حمیت رکھنے والے قلوب سے مخاطب ہوں۔ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ پوچمپا مندر اگر ٹوٹتی ہے تو پوچمپا مندر کو توڑنے سے پہلے پجاری کو بلایا جاتا ہے اور پورے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، اور پھر مندر کو احترام سے مندر کی مورتی کو نکالا جاتا ہے، اور سیکریٹریٹ کی مسجد ہاشمی اور مسجد سمجھیے کہ معتمدی کو جب شہید کیا جاتا ہے تو مسلمانوں تمہاری قوت کتنی ہے، تمہاری اہمیت کتنی ہے، تمہاری طاقت
یہ سیاسی لوگوں کے سامنے کتنی ہے اس کا اندازہ لگا لو۔ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مسجد توڑی جاتی ہے تو نہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف ہٹا لو، مسجد توڑی جاتی ہے تو نہ مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے مصلے نکال لو، مسجد شہید کی جاتی ہے تو نہ مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں امام کے عصا کو نکال لو۔ نہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی بات حکومت سے کی گئی، نہ سمجھیے کہ صاحب مصلوں کی بات کی گئی، نہ مسجد کے تحدث کی بات کی گئی۔ سر جھکا کر ہماری مسجدیں بنا دیجیے۔ ہم کوئی بھیک مانگنے والی قوم نہیں ہیں، ہم کوئی بھکاریوں میں سے نہیں ہیں، ہم خوددار قوم ہیں۔ ٹھیک ہے، بے حسی ہوگی، تناسانی ہوگی، لیکن ہم ایک خوددار قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم حکومتوں سے بھیک مانگ کر اپنے سمجھیے کہ صاحب ظالمانہ عمل کی تکمیل پر لوگ کہتے ہیں میرے سے سمجھیے کہ صاحب منسٹرز کی میٹنگ ہوئی، ہم سمجھیے احتجاجاً نماز پڑھنے گئے، دوسرے دن چیف منسٹر ہیبت میں سیکریٹریٹ پہنچ کر سمجھیے کہ مسجد کا جگہ دیکھا، پھر 3 منسٹرز کی میٹنگ ہوئی۔ اس 3 منسٹرز کی میٹنگ میں بہرحال مجھے بلایا گیا، بڑے تگ و دو کے بعد میں گیا اس میٹنگ میں جب گیا تو ہمارے مہارتی سمجھیے کہ صاحب سیاسی لوگ بھی تھے۔ میں جیسے ہی میٹنگ میں پہنچا تو اٹھ کر نکل گئے، اور اس کے بعد یہ بول دیا گیا کہ بھائی 12 تاریخ کو سمجھے کہ سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا۔ 3 منسٹرز تھے، محمود علی صاحب اور سرینیواس یادو اور پپلا ایشور۔ میں نے کہا کہ 12 تاریخ پکی ہے؟ تو کہا کہ ہاں 12 تاریخ ڈیفینیٹ ہم نے طے کر دیا۔ تو میں نے چلو پہلے مسجد تو بن جائے۔ اب یہ 3 سمجھیے کہ تھمس اپ منسٹروں سے یہ کا سوال کریں کہ قرآن کا ہے فلاں کا ہے، کیونکہ ان کا تو کام صرف سائرن بجا کے جانا ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے، چاہے وہ ہوم منسٹر ہو یا کوئی منسٹر ہو، کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے۔ چپراسی بہتر ہوگا، ہوم منسٹر اس سے زیادہ بدتر ہے۔ چپراسی بہتر ہوگا، ہوم منسٹر اس سے زیادہ بدتر سمجھیے کہ پوزیشن میں ہے۔ مجھے معاف کریں کہ بھائی بھارتیہ جنتا پارٹی چار مینار سے جلسہ کرتی ہے اور سمجھیے کہ ایک بڑی ریلی وہاں سے نکالتی ہے اور قلعے کو فتح کر لیے جیسی سمجھیے کہ صاحب پوری کامنٹری اور پورا سوشل میڈیا بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS اور وشو ہندو پریشد کا بھرا پڑا رہتا ہے کہ ہم چار مینار کو فتح کر کے آ رہے ہیں، اور چار مینار کو چار مینار بھی نہیں کہا جا رہا ہے، ایڈریس کیا کہا جا رہا ہے؟ بھاگیہ لکشمی مندر۔ بھاگیہ لکشمی، چار مینار بھی لکھنا کسر شان سمجھا جا رہا ہے، بھاگیہ لکشمی مندر لکھا جا رہا ہے۔ اور حیدرآباد کو پورا پروپیگنڈا بھارتیہ جنتا پارٹی کا اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پورے سمجھیے کہ چار مینار سے جو پروگرام ہوا یا حیدرآباد میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان پروگرام کا ایڈریس کیا لکھا ہوتا ہے؟ ذرا سوشل میڈیا نکال کر دیکھ لیجئے، اس پر لکھا رہتا ہے بھاگیہ نگر۔ حیدرآباد نہیں لکھا جاتا، بھاگیہ نگر لکھا جاتا ہے۔ پوسٹرز پہ بھاگیہ نگر لکھتے ہیں، لیکن کوئی مسخرہ سوال نہیں کرتا کہ حیدرآباد ایک سمجھے ریکوگنائزڈ نیم ہے، حیدرآباد ایک سمجھے ریکوگنائزڈ نام ہے، اس کا نام بھاگیہ نگر نہیں لکھا جا سکتا۔ میں جا کر سمجھے بیگم بازار کی چھتری پہ یہ لال سمجھے کہ ہرا جھنڈے کا مقام ہے، یہ ہرا جھنڈا ہے، یہاں پر یہ ہرے جھنڈے کی محلہ ہے بول کے بول سکتا ہوں؟ آپ بھاگیہ نگر لکھتے ہیں حیدرآباد کی جگہ، آپ چار مینار کی جگہ بھاگیہ لکشمی مندر کا نام دیتے ہیں۔ میں نے بہت واضح بات کہی، ایڈمنسٹریشن بھی یہ بات سن لے کہ بھاگیہ نگر یا بھاگیہ لکشمی مندر، بھائی وارانسی کی مندر غیر قانونی، متھرا کی مسجد غیر قانونی، بابری مسجد غیر قانونی، بہرحال سپریم کورٹ نے کہا قانونی ہے لیکن مندر بنا دو۔ تو میں سوال کر رہا ہوں، چار مینار کی مندر قانونی، چار مینار کی مندر بھی غیر قانونی ہے کیا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ چار مینار کی مندر غیر قانونی ہے کیا نہیں ہے؟ جب چار مینار کی مندر غیر قانونی ہے تو پھر وہاں سے مندر ہٹنا بھی چاہیے۔
بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور بہت سے لکھنے والے اور پہنچانے والے یا لائیو لے کر سمجھیے کہ بتانے والے موجود ہیں، مجھے معلوم ہے۔ چار مینار کی مندر غیر قانونی ہے اور اس پر یقینی طور پر سوال اٹھنا چاہیے۔ اسمبلی میں سوال اٹھنا چاہیے، پارلیمنٹ میں سوال اٹھنا چاہیے، کیونکہ جو ریکگنائز مساجد ہیں، 100 سال کی تاریخ ہے جن مساجد۔ بابری مسجد پر نہیں جاتا، بابری مسجد تو ایودھیا 2 بار جا کر آیا، 2 بار ایودھیا میں گرفتاری دیا ہوں، پورے گلیوں سے اور پورے سمجھیے کہ حالات سے واقف ہوں۔ کوئی سیاسی کیمپین چلانے کے لیے فیض آباد نہیں گیا، فیض آباد کی مسجد ٹاٹ شاہ سے میں نے گرفتاری دی ہے، میں جانتا ہوں۔ تو جب متھرا کی مسجد غیر قانونی، جب وارانسی کی مسجد غیر قانونی، تو پھر چار مینار کی مندر قانونی کیسے ہوگی؟ ذرا سوال بتائیے مجھے۔ یہ سوال یہاں کی اسمبلی میں اٹھے، خلوت میدان کے اس مقام سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سوال اسمبلی میں اٹھے کہ چار مینار کی مندر قانونی یا غیر قانونی۔ آپ تسلیم کر لیں غیر قانونی، پھر پوجا کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آن ریکارڈ آپ یہ بات لائیں کہ یہ اللیگل مندر ہے اور اس کو ایک مرکز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلم ایکٹر آ رہے ہیں، ڈولے لال آ رہے پیٹ ہلا لیتے ہوئے، ہوم منسٹر، ہاں وہاں سے آ کے سمجھیے کہ صاحب حیدرآباد میں کیمپنگ شروع کر رہے۔ تو ایک مرکزی سمجھیے کہ حیثیت اس مندر کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ضرور 100 مندر بنا کے مرکزی حیثیت دیجئے، لیکن آپ ہماری تہذیب اور تمدن کو چیلنج مت کریے، آپ ہم کو مت چھیڑیے۔ آپ امن و سکون سے رہیے، ہم بھی امن و سکون سے رہیں گے، لیکن آپ چھیڑیں گے تو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ چھیڑیں گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عزم کے ساتھ زندگی گزاری، اس حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کوئی میں جذباتی بات کہنا نہیں چاہتا، وہ توڑنا چاہتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بھیک منگے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں۔ یہ ملک آپ کا ملک ہے، اس ملک کو آپ نے بنایا، اس ملک کی تقدیر آپ نے لکھی ہے، اس ملک کی جدوجہد کی آزادی آپ نے شروع کی ہے، اس ملک کی جدوجہد کی آزادی میں آپ امام رہے ہیں، آپ کے علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے۔ بتاؤ کوئی مائیکل لال اگر ہے تو کوئی مذہب ملک کی جنگ آزادی میں دھرم یدھ کا اعلان نہیں کیا۔ دھرم یدھ کا اعلان، جہاد کا اعلان صرف مسلمان علماء نے انگریزوں کے خلاف کیا۔ ہم اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے علماء نے جہاد کا اعلان کیا، کسی اور قوم نے دھرم یدھ کا اعلان ملک کی آزادی کے لیے نہیں کیا۔ اور اس ملک کو آج یہ تو سمجھیے بھگوڑے، یہ کنگال اور یہ سمجھیے کہ ناقص اور بدکردار لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ملک کا جی ڈی پی ریٹ 15% تھا ہمارے پیریڈ میں، ہمارے پیریڈ میں جی ڈی پی ریٹ ملک کا مغل امپائر کے پیریڈ میں 15% تھا، اور آج جی ڈی پی ریٹ مائنس میں چلا گیا ہے۔ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، بڑے بڑے بالخواہ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو یہ سمجھیے کہ صاحب یہ ملک آپ کا ملک ہے، اس ملک کو کبھی سمجھیے کہ صاحب ملک کے خلاف یا ملک کی یکجہتی کے خلاف یا ملک کی سالمیت کے خلاف آپ کی فکر نہیں جانی چاہیے۔ اس ملک کو سنوارا، اس ملک کو سجایا، دلہن کی طرح دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو آپ نے پیش کیا، کوئی اور نے پیش نہیں کیا۔ تلنگانہ کے بڑے دھارکارو چیف منسٹر ہیں، سمجھیے کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی گولڈن تلنگانہ کیا بنایا ہے گولڈن تلنگانہ؟ جس اسمبلی میں بیٹھتا وہ ہماری، گورنر جس گھر میں رہتا وہ ہمارا، سیکریٹریٹ جس کو توڑ دیا، جہاں مسجدہ توڑا وہ بھی ہمارے، گورنمنٹ کے جتنے بڑے بڑے دفاتر ہیں وہ سب ہمارے بنائے ہوئے۔ تو کیا بنایا رہے؟
गोल्डन समझिए तेलंगाना का, कितने डैम बनाया, क्या बनाया, किधर बनाया, ये हमारा दिया हुआ सदका है, जिस पर समझिए ये राज कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप अपने आप को सेकंड सिटीजन मत समझिए। यह मुल्क आपका है, यहाँ की तहजीब आपकी है, इसके तमद्दुन की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। लोग तोड़ने के लिए ठहरे तो हाथ में डंडा पकड़ के जोड़ने के लिए ठहरिए, हाथ में डंडा पकड़कर जोड़ने के लिए ठहरिए। लोग तोड़ना चाहते हैं, नफरतें पैदा करना चाहते हैं। ये इत्तेहाद रैली थी। अब कल मेरे सामने 5 बजे हमारे शकील एडवोकेट साहब परमिशन ला कर दिए, 5 बजे। अब 5 बजे कल परमिशन मिला, आज 2 बजे प्रोग्राम। तो आप अंदाजा लगाइए, कल 5 बजे भी नहीं, आई थिंक समझिए कि मगरिब का टाइम हो रहा था, मगरिब के लिए, बल्कि मगरिब पढ़ रहा था मैं, वो आए परमिशन लेकर। तो कल मगरिब को परमिशन हमारे हाथ में मिला। 100 आदमी है ना, कुर्सियां गिनी जा रही 100। फिर समझिए कि साहब ऊपर से टेंशन में भी है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। हम पैदा करना चाहे तो बहुत पैदा कर सकते, 12 की ताकत है पैदा करने की। हम पैदा करना चाहे तो बहुत कर सकते, मगर हम कोई पैदा करना नहीं चाहे। इस वजह से समझिए कि मेंटेन करते हुए ये प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हैं। हम पैदा करना नहीं चाहे, वरना आप संभाल नहीं सकते। और मुसलमान कोई समझिए कि देशद्रोही नहीं है। मुसलमान बच्चों को समझिए कि साहब आप डरा कर फौरी केसेस बुक कर दिए जाते, दूसरे आए तो काउंसलिंग करके बढ़ा देते उनको। ये सारी टैक्टिसेस है। और कमिश्नर साहब तो इल्ला माशाल्लाह मुंह से फूल झड़ते, मगर दिल में ऐसा दिखता कि पूरी नफरतें भरी हुई है। मुसलमानों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं कमिश्नर, मुसलसल कोशिश करते हैं। और मिलियन मार्च के वक्त क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, नहीं भाई 4 दीवारी में कर लीजिए, फला जमात करी है, फला करी है, मतलब यतीम के पोट्टे नहीं है, हम 4 दीवारी में नहीं बैठते, आजाद है, बाहर निकलेंगे, हम आजाद है, बाहर निकलेंगे। लड़ाई लड़ी उस वक्त भी हमने। अब इसको तो हम समझिए कि साहब एक जिद की लड़ाई हमने लड़ी, वरना हम खामोश बैठ जा सकते थे, हम भी सुकून से बैठ सकते थे। 3 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा, सर्कल साहब भाग भाग के दफ्तर को आके मेरे को रिजेक्शन लेटर दे रहे, फिर वुकला हाईकोर्ट को जा रहे, सुबह से शाम तक 3-4 एडजमेंट पुलिस ले रही। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये था कि हम समझिए कि साहब बहरहाल ये प्रोग्राम करेंगे, ये जिद थी हमारी। और ये जिद ये थी कि आपके चैलेंज को हम कबूल करना चाह रहे थे। चैलेंज को हम तादाद वादाद को नहीं देखते हैं। आप बोलेंगे 100 की तादाद थी, इतने आए, हम तादाद को नहीं देखते। 75,000 तालिबान थे, 3 लाख पे भारी आ गए ना, नहीं आए, काबुल छोड़ के भागना पड़ा। और तालिबान की बात करना जुर्म नहीं है, एक रियलिटी है भाई, हुकूमत बनी है वहां पर। हमारे को समझिए कि बायलैटरल डिस्कशन तालिबान से इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई साहब हम भी सुकून से रहेंगे, आप भी सुकून से रहने दो, हमको छेड़ा नको, फला फला बोलना चाहिए। तो तादाद कोई माने नहीं होती, आज़म और हौसला होता है तो सुपर पावरों को ठोकर से उड़ा दिया जा सकता है। आज़म और हौसला हो, दुनिया के 2 सुपर पावर टूट के बिखरते हुए हमारे सामने हैं, सिर्फ अज़्म और हौसले की बुनियाद पर। अज़्म हो, लड़ाई लड़ने का हौसला हो, खाली उठा डंडा नारे तकबीर अल्लाह अकबर से मिल्लत की मसाइल हल नहीं होती, मिल्लत के मसाइल ऐसे हल नहीं होते। तो बहरहाल समझिए कि वक्त हो गया, अब उन्होंने भी आगे पीछे होंगे, 4 बज गए तो यकीनन 4 बजे, लेकिन किसी के 4 ये प्रोग्राम नहीं बजाया। हम बहुत पीसफुल डिस्पर्स हो रहे हैं और हम बहुत लिमिटेड ही समझिए कि साहब ये प्रोग्राम करे हैं। लेकिन याद रखिए, फिरका परस्ती के खिलाफ आपको पूरी कुव्वत और ताकत से खड़े ना होना पड़ेगा। मैंने जैसा बात कही कि फिरका परस्त आपकी छाती पे आके ठहर गए, अब कुछ मस्करे बोल रहे हैं, अरे जान दे भाई क्या करना है, आए तो आए, क्या कर लेते। तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सोते रहे तो समझिए कि सब कुछ बह के चले जाता। लगेगी आग तो सब आएंगे, सदमे वाली बात है कि आग लगेगी तो सबके घरों में समझिए कि आग दाखिल हो।
تو وہ آگ لگنے سے پہلے آپ کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے. یہ ملک میں کوئی کرایہ دار یا پھر سیکنڈ سٹیزن آپ نہیں ہیں. آپ کو ڈر کے یا گھبرا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ظلم کرتا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریے. خوف مت کھائیے، اپنے اندر سے ڈر کو نکالیے. اور جب ڈر آپ کے اندر سے نکلے گا تو خود بخود ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو اور اس حوصلے اور اس عزم کو اللہ بہرحال قبول فرمائے.